السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق، خذ يدي ساحل لنا أشكالنا، غوث اعظم مننی بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، قادری النار یا غوث اعظم می زنم دنزا شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز سے قلیب کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سویمہ، بگردہ بلا افتاد کشتی ضعیفانو سکشتارا کو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق، کہ سوا اس واحد وقتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اور پوری دنیا کا پالنہار ہے، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مرکز ایمان ہے، جو مرکز کل کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کل عالم ہے، جو اللہ کے آخری نبی ہیں، جو اللہ کے آخری رسول ہیں، سیدہ فاطمہ کے بابا ہیں، حسن و حسین کے نانا ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جن کے میلاد کی اس خوبصورت محفل میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے آمین۔ آج وہ مبارک اور حسین گھڑی ہے کہ اس وقت کائنات کی وہ خوبصورت ہستی دنیا میں جلوہ گر ہوئی، اور جلوہ گر ہونے کا انداز بھی ایسا نرالا انداز، دنیا سے اندھیرا ہٹ رہا تھا، نور آ رہا تھا، گویا کہ تاریکیوں کا سچے باپ ہو رہا تھا، روشنیوں کا بسیرا ہو رہا تھا۔ ایسے وقت میں جب انسانیت سسکتی ہوئی سانسیں لے رہی تھی، درندگی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا، احترام مسلم کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، ایسے پرفتن دور میں اللہ کا آخری نبی حضرت سیدہ فاطمہ کا بابا نبوت کا آخری تاج پہن کر 12 ربیع النور کو بروز پیر سیدہ آمنہ کی گود میں وہ نور بن کر جلوہ گر ہوا، جس کے نور نے تاریکیوں کو ختم کر ڈالا، جس کے نور نے ساتوں آسمانوں کو بھی جگمگا ڈالا، جس کی روشنی نے زمین کو بھی روشن کر دیا، جس کے نور نے سورج کو بھی شرمندہ کر دیا، جس کی روشنی نے چاند کا غروب بھی توڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا خورشید تھا کس زور پر، کیا پل کے چندرا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آپ سے حضور کا ذکر کروں گا، اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، انشاءاللہ انداز سے اس بیان کروں گا، آپ حضرات بھی اس انداز سے سوال کریں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ قرآن کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس کا ترجمہ سنو، اللہ فرماتا ہے میرا حبیب علیہ السلام اپنے ہر غلام سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، میرے نبی علیہ السلام اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ توجہ کریں ترجمے پر کہ میرے نبی علیہ السلام اپنے ہر غلام سے اس کی جان سے بھی زیادہ
قریب ہے. جان تو نکل سکتی ہے, جان تو جا سکتی ہے, لیکن ایک محبت کرنے والے میرے نبی کے غلام کے جسم سے میرے نبی کی محبت دور نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام اپنے ہر غلام سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اب اولا کے مفسرین نے دو معنی بیان فرمائے ہیں. ایک معنی اولا کا حقدار ہے اور دوسرا معنی اولا کا قریب ہے. دونوں معنوں کو مفسرین نے ذکر فرمایا اور بتایا کہ اس آیت میں رب کریم دو اہم امپورٹنٹ نقطوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے. دو بہت ہی اہم نقطوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے. دو اہم نقطوں کی طرف اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں دو معنی ہیں. ایک معنی اولا کا یہ کہ حضور اپنے ہر غلام سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. ایک یہ کہ حضور علیہ السلام مومنین کی جانوں پر سب سے زیادہ حق میرے حبیب علیہ السلام کا ہے. دونوں معنوں کو مفسرین نے ذکر فرمایا اور بتایا کہ اللہ نے جو یہ فرمایا نا کہ امتیوں کی جان پر سب سے زیادہ حق میرے حبیب علیہ السلام کا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں, اے میرے مصطفیٰ کی امتیوں, جب میرے نبی نے تم پہ اتنا کرم فرمایا, جب میرے نبی نے تم پہ اتنی بخششیں فرمائی, جب میرے نبی نے تم پہ اتنی رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائی, تو تمہیں ایسے ہی بے لگام نہیں چھوڑا. اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں, اے میرے مصطفیٰ کی امتیوں, جب میرے نبی نے تمہیں اتنا نوازا تو اب تمہاری جان پر بھی میرے مصطفیٰ کا حق ہے, اب تمہارے اوپر بھی میرے نبی کا حق ہے. اللہ فرماتا ہے وہ کیا ہے, فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں, اگر تمہیں پیار کرنا ہے تو تمہارے پیار کے سب سے زیادہ حقدار میرے مصطفیٰ ہے. اگر تمہیں محبت کرنی ہے تو تمہاری محبت کے سب سے زیادہ حقدار میرے مصطفیٰ ہے. اگر تمہیں اطاعت کرنی ہے تو تمہاری اطاعت کے سب سے زیادہ حقدار میرے مصطفیٰ ہے. اگر تمہیں اتباع کرنی ہے تو تمہاری اتباع کے سب سے زیادہ حقدار میرے مصطفیٰ ہے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے غلاموں, اگر تمہیں اطاعت کرنی ہے نا, اگر تمہیں اتباع کرنی ہے نا, تو دنیا والوں کو رول ماڈل نہ بنانا, بلکہ اتباع کرنے کے لیے, اطاعت کرنے کے لیے, محبت کرنے کے لیے, پیار کرنے کے لیے سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو وہ ذات میرے حبیب علیہ السلام کی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں, یہ سب کچھ کر کے یہ مت سمجھنا کہ ہم نے مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا ہے. مصطفیٰ کا حق تو ہم پر اتنا ہے, اللہ فرماتا ہے اگر امتی جان بھی مصطفیٰ کی راہ میں دے ڈالے نا تو ہم کہیں کہ بھائی ہم نے تو 12 دن میلاد کیا, شاید ہو سکتا ہم نے مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا. نہ اللہ کہتا ہے اگر امتی جان بھی اپنی حضور کی راہ میں قربان کر دے تو وہ حق ادا تو کرنا دور کی بات, حضور کے قدموں سے مس ہونے والی دھول کا ایک ذرے کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا. یقین نہ آئے نا تو صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لو, صحابہ نے ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزاری, جانیں بھی حضور کی راہ میں دے ڈالی, آخر میں یہی کہا جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. سبحان اللہ. اس آیت میں اللہ نے نبی اور امتی کے باہمی تعلق کو بیان فرمایا کہ ایک امتی کو اپنے نبی سے کیسا تعلق ہونا چاہیے, ایک امتی کو اپنے نبی سے کیسی وابستگی ہونی چاہیے. ذرا مجھے لگ رہا آپ کا ذوق کبھی تقریر سننے کا نہیں ہے تو میں آپ کا ایک بار موڈ بنا دیتا ہوں. حالانکہ میں نے پہلے بھی یہ جملے کہے, لیکن آپ کی طبیعت کے ذوق کو بڑھانے کے لیے میں وہ کچھ جملے کہوں تاکہ آپ کا جوش بیدار ہو جائے. اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا کیا, کسی کا باپ بڑا ہو تو وہ اپنے بڑے باپ پہ ناز کرتا ہے, کسی کا بچہ بڑا ہونا تو وہ اپنے بڑے بچے پہ ناز کرتا ہے, کسی کا دوست بڑا ہونا تو وہ اپنے بڑے دوست کی دوستی پہ ناز کرتا ہے. رسول اللہ کے غلاموں, ہمارے سے زیادہ مقدر کا غریبی کوئی ہوگا کیا؟ اب آپ بولنا ہمارا نبی جو سب نبیوں کا امام وہ ہمارا نبی, جو سب رسولوں کا امام وہ ہمارا نبی, جو اللہ کا آخری نبی وہ ہمارا نبی, جو اللہ کا آخری رسول وہ ہمارا نبی, جو سیدہ فاطمہ کے بابا وہ ہمارا نبی, جو سیدہ آمینہ کا پھول وہ ہمارا نبی, جو حسن حسین کے نانا وہ ہمارا نبی, جو بس میں محشر کا دولہا, جو بس میں محشر کا دولہا, جو شب معراج کا دولہا, جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی سلطنت عطا فرمائی وہ حضرت نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے والا و والا, اپنے والا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا,
بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے صرف کتنی، دو بوند صرف دو قطرے، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا، آدم کو بھی دیکھو، نوح کو بھی دیکھو، ابراہیم کو بھی دیکھو، اسماعیل کو بھی دیکھو، یوسف کو بھی دیکھو، موسیٰ کو بھی دیکھو، عیسیٰ کو، آدم سے عیسیٰ تک سب کو دیکھو، پھر وہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی۔ آسمان کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ہر اونچی سے اونچی چیز کو دیکھو، پھر کہو ہر سب کیا ہے وہ شیر، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ خمسدوں کو رضا مسا دیجیے کہ ہے بے بسوں کا سہارا، ہم تو ہمیں حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی۔ آدم کہیں گے وہ دیکھو سب نبیوں کا امام آ رہا ہے، نوح کہیں گے وہ دیکھو دیکھو سب نبیوں کا سردار آ رہا ہے، ابراہیم بھی کہیں گے دیکھو دیکھو وہ میرے آقا آ رہے ہیں، یوسف بھی کہیں گے جن کی حسن کی بلائے میں لیتا ہوں وہ آ رہا ہے، سلیمان بھی کہیں گے جن کی بادشاہت کا مجھے ایک ذرہ ملا وہ امام الانبیاء آ رہا ہے۔ ہم تو ہیں ہی کیا، ہم تو ہم ہیں، حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ۔ اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا کیا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارے نبی کو جیسی اللہ نے عزت عطا کی ایسی کسی اور کو عزت نہیں دی، جیسا مقام اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ایسا مقام کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ نے جو میں آیت تلاوت کی اس میں دو معنی بیان فرمائے، نبی اور امتی کے باہمی تعلق کو بیان فرمایا، بتایا کہ ایک امتی کو اپنے نبی سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے، ایک نبی کو اپنے امتی سے کیسی وارفتگی ہونی چاہیے۔ بڑے خوبصورت انداز میں بڑے اختصار کے ساتھ اللہ نے نبی اور امتی کے باہمی تعلق کو بیان فرمایا ہے۔ کس انداز میں فرمایا ہے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ رب العزت کے حبیب کی ہم پہ اتنی مہربانیاں ہیں، اگر ساری زندگی ہر سانس کے بدلے میں اللہ کے نبی کا شکر ادا کریں تو پھر بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پہلی امتوں نے جب خطائیں کی نا، پہلی امتوں نے جب بدماشیاں کی نا، پہلی امتوں نے جب حرکتیں کی نا تو فوراً اللہ کا ان پہ عذاب آیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھو نمبر 12 کی والخمل والدفاعی والدم آیات مفصلت پوری تفصیل موجود ہے۔ جب پہلی امتوں نے حرام خوریاں کی نا اپنے نبیوں کے ساتھ تو فوراً اللہ کا عذاب آیا، کسی کو اللہ نے پتھروں کا عذاب بھیج کر انہیں نیز کو نابود کر دیا، کسی پہ مینڈکوں کا عذاب بھیجا، کسی کو خون کا عذاب دے کر انہیں ہلاک کر دیا، کسی کو پانی میں غرق کر کے ڈبو دیا، کسی کو جو ہے اللہ رب العزت نے یوں آسمان پہ بلایا اٹھایا اور پھر ان کے منہ گرا دیا۔ اللہ نے طرح طرح کے عذابات میں پہلی امتوں کو مبتلا کیا۔ قربان نہ جائے ہم اپنے نبی پر جن کے صدقے آج ہم عذاب سے بچے ہوئے، حالانکہ ہم کوئی نیک تو نہیں ہو گئے نا زیادہ، ہم کوئی متقی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم پہ خطاؤں کے بدلے میں بھی عطائیں کر رہا ہے، ہماری راتیں کوئی مسجدوں میں نہیں گزر رہی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے آج ہم ہر گناہ کرتے ہیں، ہر خطا کے باوجود اللہ ہم پہ عذاب نہیں بھیج رہا، اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کے غلاموں آج جو تم خطائیں کر رہے ہو خطاؤں کے بدلے میں بھی عطائیں کر رہا ہوں، نوازشات کر رہا ہوں، اس کی فقط یہ وجہ ہے کہ میرا حبیب علیہ السلام تمہارے درمیان ہونا مفروض ہے۔ یہ آج تو ہم پہ عذاب نہیں آتا نا صرف کس وجہ سے نہیں آتا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے نہیں آتا، ورنہ پہلی امتوں نے جب حرکتیں کی بدماشیاں کی فوراً اللہ کا عذاب آیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، شکر کیا کرو اللہ کا ہر سانس پہ، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا جن کی وجہ سے آج ہم اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے۔ ہاں یہ کورونا کے جھٹکے، ڈینگو کے جھٹکے، یہ طرح طرح کے جھٹکے تو لگیں گے مگر عذاب نہیں آئے گا ایک بار بھی۔ جیسے پہلی امتوں کو یوں اٹھا کر اللہ نے الٹے منہ پٹکانا، ایسے اللہ ہمیں اٹھا کے نہیں پٹکے گا۔ کس وجہ سے؟ صرف میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے قدموں کی برکت کی وجہ سے۔ آگے چلو آپ
آج ہمیں جو بھی ملا ہے اور جس کو بھی ملا ہے قیامت تک جس کو جو بھی ملے گا، بتاؤ کس کا صدقہ ملے گا؟ سرکار میرے کا۔ نبی کا صدقہ ملے گا، میرے نبی کی جوتیوں کا صدقہ ملے گا اس کو۔ ہر نبی کو نبوت ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے سے۔ آپ جو ہے تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اگر ہم مسلمان ہیں ہمیں اسلام ملا تو میرے نبی کے صدقے میں، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں قرآن ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں، ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہمیں ہدایت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں، اگر ہم متقی ہیں ہمیں تقویٰ ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں۔ ہر ایک کو جو بھی ملا وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا۔ آدم کو نبوت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، نوح کو شکر ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا۔ آپ بھی بولے ہر نبی کے آخر میں میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملا۔ آدم کو نبوت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، نوح کو شکر ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا، ابراہیم کو خلت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، اسماعیل کو صبر و ایثار ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا، یوسف کو حسن و جمال ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، حضرت داؤد کو قوت اور طاقت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، ایوب کو صبر ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا۔ تمام نبیوں کو نبوت ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، تمام رسولوں کو رسالت ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، اغیاث کو غوثیت ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، اولیاء کو ولایت ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے قیامت تک جس کو جو ملا جو ملے گا میرے مصطفیٰ کی جوتیوں کا صدقہ ملے گا۔ ملا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، جس کو جو مل رہا ہے جس کو جو ملے گا قیامت تک میرے مصطفیٰ کے خان کرم سے ٹکڑا ملے گا۔ نبیوں کو نبوت ملی مصطفیٰ کے صدقے میں، رسولوں کو رسالت ملی مصطفیٰ کے صدقے میں، اغیاث کو غوثیت ملی مصطفیٰ کے صدقے میں، اولیاء کو ولایت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں۔ قیامت میں بھی جس کو جو ملے گا میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملے گا، قبر میں بھی جس کو جو ملے گا میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملے گا۔ میرے امام نے قلم توڑ دیا اور کہا لا رب العرش، جس کو جو ملا آپ سے ملا، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور یا رسول اللہ وہ تعلق میں گیا جو آپ سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ، سبحان اللہ، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ جس کو جو ملا میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا۔ قیامت تک جس کو ایک ٹکڑا بھی ملے گا نا وہ میرے مصطفیٰ کے خان کرم سے ملے گا۔ میرے مصطفیٰ کی دہلیز کو چھوڑ کر نہ تو کسی کو کچھ ملا ہے اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گا۔ آج ہم اور آپ بھی جھولی پلا لیں، یہ مقبولیت کی گھڑی ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے ایک ٹکڑا بھی عطا فرما دیا قیامت تک آنے والی نسلیں کھائے گی وہ ٹکڑا ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب میرے مصطفیٰ نے کسی کو دیا ہے نا تو اس کو کہنا پڑا آپ نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، آپ نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، ایک حبشی کو رش کے قمر کر دیا، الٹا سورج پلانا آپ کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کیسے دیتے ہیں بتاؤں آپ کو، بہت شارٹ وقت میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اگر میں کل والے بیان کی اگر تشریح کروں جو پرسوں میں نے کیا تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا، بہت وقت میں تفصیل نہیں بیان کروں گا، میں صرف ٹچ کر کے نکلوں گا کہ میرے مصطفیٰ کیسا عطا کرتے ہیں۔ جواہر البحار میں امام نبہانی نے اس حدیث کو نقل کیا، بتاؤ حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواہر البحار یہ حدیث کی بہت معتبر کتاب ہے۔ حدیث کی معتبر کتاب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کے رخ بدوہر کا طواف کر رہی تھی، حضور کا چہرہ دیکھ رہی تھی، حضور کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور کا دربار لگا ہوا تھا، اچانک ایک شخص آیا، آ کر رونے لگا، موٹے موٹے آنسو بہانے لگا۔ بچہ رو جائے نا تو ماں سے برداشت نہیں ہوتا، بچہ رو جائے نا تو باپ بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ بتاؤ اگر امتی روئے تو نبی کو سکون پہنچے گا؟ نبی بھی تو بے چین ہو جائیں گے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کے اتنے قریب امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں
کہ حضور علیہ السلام اپنے ہر غلام سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اب کتنے قریب ہے میں ایک جملے میں بتاؤں. حضور ہم سے اتنے قریب، اتنے قریب، اتنے قریب، اگر ہمارے پاؤں میں کانٹا چُبھ جائے ہمیں کانٹے کا درد پاؤں میں محسوس ہوتا ہے. رسول اللہ کو مزار میں تکلیف پہلے پہنچی. حضور کا دربار لگا ہوا تھا. ایک شخص آ کے رونے لگا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں بہت غریب ہوں، مجھے کچھ عطا فرمائیں. میں بہت جو ہے بے کس ہوں، آپ بے کسوں کے کس ہیں. میں بے سہارا ہوں، آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں. کہا یا رسول اللہ میری خالی جھولی میں ٹکڑا ڈال دیجیے. اب حضور علیہ السلام کی جواب سنو. حضور کے سامنے اس وقت بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، اور پرانے زمانے میں بینک بیلنس پراپرٹی یہ تو ہوتی نہیں تھی. بکریوں کا ریوڑ ہوتا تھا، کھیتی باڑی ہوتی تھی، کھجوروں کا باغ ہوتا تھا، وہ سب سے مالدار گنا جاتا تھا. حضور کے سامنے بکریوں کا ایک ریوڑ ایسا تھا، حضرت انس کہتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان آ جائے نا تو اس جگہ کو کھچا کھچ وہ بکریوں کا ریوڑ بھر دے. جب اس نے آ کے حضور کی بارگاہ میں آنسو بہائے، عرض کیا رسول اللہ میری خالی جھولی میں ٹکڑا ڈال دیجیے، آپ بھی اپنی جھولی کو پھیلا لیں. اگر قبولیت کی دعا ہو گئی تو پھر ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. انس کہتے ہیں اس نے آ کے ایک ٹکڑا مانگا، ایک قطرہ مانگا. حضور کے سامنے بکریوں کا ایک ریوڑ تھا. حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا. حضور نے کہا سوالی تو نے میرے در پہ دستک دی ہے نا، اب میں تجھے خالی نہیں لوٹاؤں گا، جا لے جا یہ سارا بکریوں کا ریوڑ میں تیرے نام کرتا. تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. بکریوں کا ریوڑ جب وہ لے کر جانے لگا، علاقے کا سب سے غریب بن کے نکلا تھا. اب جب اپنے گھر میں انٹر ہو رہا ہے نا تو پورے محلے کا سب سے امیر بن کے داخل ہوتا ہے. لوگوں کو کہتا ہے لوگوں کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، کہاں در در کی دریوزہ گری کر رہے ہو، میرے نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو. اور وہ صدا دیتا ہے میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. میرے امام اہل سنت نے کہا قربان میں ان کی بخشش مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے میرے سرکار نے دیا. حضرت علامہ مولانا غازی اکرم صاحب قبلہ عثمانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ حضرت کی بھی آمد ہو چکی ہے. اب حضرت کا صدارتی خطاب ہوگا. میں اپنی گفتگو کو یہیں اختتام کرتا ہوں. بتانے کے لیے بہت واقعات ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے یہ واقعات سن کر ہمیں حضور کے در سے رو لگانی چاہیے. اس لیے کہ جب میرے مصطفیٰ کسی کو نواز دیتے ہیں کہنا پڑتا ہے آپ نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، آپ نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، ایک ہمشی کو رش کے قمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا آپ کا کام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ غازی اکرم صاحب قبلہ سرکار کی آمد، آپ کی آمد، آپ کی آمد، آپ کی آمد، آپ کی آمد. مصطفیٰ